الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، کل تک کے درس میں باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا، اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی۔ اسی کے مسائل ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تقریباً مسئلہ نمبر 27 تک آ کر کے ہم لوگ پہنچے تھے، یا 24 تک۔ اب چلیے اس کے آگے پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ 24 ہو چکا تھا، 25۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنگ سے پیشتر دعوت اسلام دینی چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنگ سے پہلے، پیشتر مانے پہلے، دعوت اسلام دینا چاہیے۔ اگر جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اگر ان تک دعوت کبھی نہیں پہنچی ہے اور وہاں آپ جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو دعوت دینا واجب ہے، ان لوگوں کو دعوت دینا واجب ہے۔ اور اگر ان کو پہلے سے دعوت دی جا چکی ہے تو پھر ان کو دعوت دینا مستحب ہے، ان کو دعوت دینا مستحب ہے۔ چلیے 26 لوگوں سے اولین خطاب ہو یا قبل ازیں دعوت اور جنگ ہو چکی ہو، ہر دو صورت میں قبل از جنگ دعوت اسلام مشروع ہے۔ مشروع ہے یعنی وہی مستحب ہے، یعنی دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب بھیجا ہے نا خیبر کی طرف، تو آپ نے کیا کہا کہ ان کو جا کر کے اسلام کی دعوت دینا، پہلے جا کر کے اسلام کی دعوت دینا۔ باوجود اس کے خیبر میں جو یہودی تھے وہ سب کے سب مدینے سے آئے ہوئے تھے اور مدینے میں دعوت ان کو پہنچ چکی تھی، باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کو جا کر کے پہلے اسلام کی دعوت دیں۔ تو یہ مستحب ہے، اگر پہلے سے حکم پہنچ چکا ہے تو یہ مشروع ہے، مستحب ہے کہ ان کو حکم دیا جائے۔ لیکن اگر فریش لوگوں کے پاس آپ پہنچ رہے ہیں جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے، تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے اور یہ واجب ہے۔ چلیے 27 آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشاد کے ان پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ انہیں بتانا سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے۔ بالکل، اسلام کی دعوت، ایک ویڈیو آن کیے ہوئے ہیں محمد ایاز، اسلام کی دعوت حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، یہ پتہ چلا۔ حکمت اور دانائی دیکھیے جی، اس دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک پہلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے اس کی وضاحت کی۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا جو حق ان کے اوپر واجب ہے وہ جا کر کے بتانا۔ تو حق
سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید کا ہے. تو دعوت توحید کی دینی ہے نا؟ دعوت توحید کی دینی ہے. ایک بات یہ ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ دعوت دینے والے کو کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، کبھی بھی اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ نرمی کا، ہے نا، اور اپنے رویے کو لچکدار بنا کر کے رکھنا چاہیے دعوت دینے میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کچھ لوگ لچکدار بنانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں سمجھوتا کریں تبھی ہماری دعوت ہو سکتی ہے. یعنی اس کا معنی کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں. غلط سمجھنے کا مطلب جیسے تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب کچھ لوگ فسق و فجور کرنے والے ہیں، ان کو آپ جا کر کے دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی فاسق و فاجر کے جیسا حلیہ یا رویہ اختیار کریں. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ میوزک سننے کے عادی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دعوت دینے سے پہلے میوزک بجا دیں تاکہ سارے لوگ آ کے جمع ہو جائیں، اب اس کے بعد آپ اپنی دعوت دیں. یہ لچک نہیں ہے. باطل کو دیکھ کر کے غصے کا اظہار کرنا اور سختی سے رد کرنا یہ مطلوب ہے. یہ مطلوب ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدخلق ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بات کو، صحیح بات کو، جو قرآن و حدیث کے دلائل سے وہ جان رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لوگوں کے پاس رکھ رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مخالفت کر رہا ہے، یہ بدخلق آدمی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ اخلاق کا پیمانہ نہیں ہے. اخلاق کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم جب دعوت دیں گے آپ کو کسی بات کی، تو وہاں پہ ہم اپنے معاملے میں لچک رکھیں گے، اترائیں گے نہیں، اکڑیں گے نہیں. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم ہی کو زیادہ معلوم ہے، تم سب کے سب جاہل ہو اس مسئلے میں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے بھیجا تو آپ نے کہا کہ انفذ برسلک. حالانکہ قتال کے لیے جب آدمی جا رہا ہے تو قتال میں آدمی اکڑ کر کے چل سکتا ہے نا، فخر کے ساتھ چل سکتا ہے، جا سکتا ہے، تاکہ مشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لائے تو کفار نے یہ کہا کہ یثرب کے، یعنی مدینے کو اس وقت یثرب کہتے تھے، کہ اس کے بخار نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے ان لوگوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکر میں رمل کرنے کا حکم دیا، یعنی تیز تیز قدم سے چلنے کا اور خوب بدن کو ہلا کر کے چلنے کا حکم دیا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نہیں، ابھی ہمارے ہڈیوں میں قوت باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں. یعنی دشمن کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرنا یہ مطلوب ہے. لیکن چونکہ حضرت علی کو دعوت دینا تھا، اسی لیے آپ نے کہا کہ سکون سے جاؤ، اطمینان سے جاؤ، اور مخبر بن کے جاؤ، خبر دینے والے بن کر کے جاؤ. کوئی آدمی خبر دینے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے تو اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نہیں جاتا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے جاتا ہے، تاکہ لوگ اس کی خبر کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ حکمت ہے. حکمت کے معانی کو لوگوں نے اپنے اپنے مرضی کے حساب سے سمجھا، اس وجہ سے پریشانی ہوئی. اس وجہ سے پریشانی ہوئی. لوگ اپنے اپنے مرضی کے مطابق حکمت کی تشریح کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی مسلمان ہو کر چلیے. مسلمان ہو کر اسلام میں مقرر کردہ حقوق اللہ سے روشناس ہونا چاہیے. آواز تھوڑا زور سے بولیے. مسلمان ہو کر اسلام میں مقرر کردہ حقوق اللہ سے روشناس ہونا چاہیے. ہاں، یعنی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو یہ کافی نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کے حق ہیں اور وہ اس سے روشناس آدمی کو ہونا چاہیے، یعنی عمل کرنا چاہیے. مجرد کوئی آدمی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے علاوہ عمل نہیں کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، تو وہ آدمی کا لا الہ الا اللہ کہنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. بلکہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی کوشش کرے، واجب کاموں کو انجام دے، محرم چیزوں سے، حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے مکروہ کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے مستحب کیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے.
یہ اعمال انجام دے، یہ سب حقوق ہیں، ان کی پاسداری ضروری ہے، اور ان کو جاننا اور ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے. جی 29 معلوم ہوا کہ جس شخص کے ہاتھوں آواز ایک نہیں بھی آتی ہے آپ شخص کی مفیظ، آواز نہیں آتی ہے. 29 معلوم ہوا کہ جس شخص کے ہاتھوں ایک بھی شخص ہدایت پا جائے اس کے لیے بڑا ثواب ہے اور بڑی عظمت ہے. ہاں، یہ اس بات کا تذکرہ ہو چکا آپ کے سامنے کہ اگر کسی شخص کے اوپر ایک آدمی بھی اس کی دعوت سے، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے، دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے اس کے لیے. چلیے 30 اس سے فتویٰ پر قسم اٹھانے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے. اس سے فتویٰ کے اوپر قسم اٹھانے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے. کیسے جی؟ محمد صاحب نے قسم کھا کر کہا تھا. کیا قسم کھایا تھا کہیے؟ اللہ کی قسم اگر ایک شخص بھی تمہارے ذریعے ہاں، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. کوئی معاملہ اگر اہم ہو اور اہم معاملے کو آپ بتانا چاہ رہے ہوں تو آپ اس کے اوپر قسم کھا سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات کے اوپر قسم کھایا، کہا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی یا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے نا، ہماری جان ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو اس طرح کی چیزیں. تو مفتی اگر اپنی بات کو، اہم بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور اس کی اہمیت کو مزید ثابت کرنے کے لیے قسم کا سہارا اگر اس کو لینا پڑے، اللہ رب العالمین کا قسم، تو کھا سکتا ہے. چلیے توحید باب 6 توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب. توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب، یہ اب یہاں سے چھٹے باب میں الحمدللہ ہم لوگ داخل ہو چکے. ابھی تک جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے جی، ہے نا، اس میں مصنف رحمت اللہ علیہ مومن کے اوپر توحید کے تعلق سے کیا چیزیں واجب ہے، توحید کی اہمیت، توحید کی محبت، توحید سیکھے، لوگوں کو سکھائے، توحید لانے کے بعد ان چیزوں سے بچے جو توحید کو نقصان پہنچاتی ہے، یا ان چیزوں سے پرہیز کرے جو توحید کو ختم کر دیتا ہے پورے طور پر، ہے نا. اور اسی طریقے سے شرک سے، اہل شرک سے براءت کا، چھٹکارے کا اعلان کرے اور توحید کی دعوت لوگوں کو دے، اس کے اوپر صبر کرے، اپنے دل کو اللہ رب العالمین سے لگا کر کے رکھے، اللہ سے خوف کھائے اور شرک سے بچنے کی کوشش کرے، اس کے تمام قسموں سے توحید کی دعوت دے. یہ سارے مضامین بیان کر لینے کے بعد اب مصنف رحمت اللہ علیہ اصل معانی توحید کے بیان کرنا چاہتے ہیں. اب کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو توحید کی تفسیر چل رہی تھی. تو ہاں چل رہی تھی، لیکن وہ تبعاً تھا، یعنی برسبیل تذکرہ توحید کا ذکر ہو رہا تھا اور توحید کی اہمیت بتائی جا رہی تھی. لیکن یہاں پر اس باب کو قائم کر کے توحید کی تفصیل کو اصل طور پر ثابت کرنے کی مصنف رحمت اللہ علیہ نے کوشش کی ہے. اور یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اس باب میں اجمالی طور پر بیان کیا ہے. اب اس کے بعد آخر کتاب تک توحید کی تفصیلی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، تفصیلی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. یا تو ان چیزوں کو بیان کریں گے جس سے توحید مکمل ہوتا ہو، یا ان چیزوں کو بیان کریں گے جس سے توحید کے اندر کمی اور نقصان ہوتی ہو. اب یہاں سے آخر کتاب تک یہ معاملہ چلے گا. چلیں
ارشاد ربانی ہے، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ جی، اس آیت کریمہ میں اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ توحید کی تفسیر ہے نا، تفسیر کے معنی یہ فسر سے ہے، جس کے معنی ہے کشف، وضاحت کرنے کے، یعنی یہاں پہ توحید کے معانی کی وضاحت اس باب کے اندر آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ذریعے سے توحید کے معنوں کی وضاحت کرنے، توحید کے معانی کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قول، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ یہ آیت کریمہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ یہ آیت جو ہے جی، یہ دونوں آیت، مصنف نے ایک آیت کا تذکرہ کیا، ہم نے اس سے پہلے کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ اس بات کی وضاحت پورے طور سے ہو سکے۔ یہ آیت توحید کی اصل اور اس کی بنیاد ہے۔ وہ کیسے ہے دیکھیے، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کی ذات مبارکہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب رب العالمین کا محتاج ہے، اصلی محتاج۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین اصلی غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اسی طریقے سے مخلوقات یہ اصل فقیر ہے، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے محتاج ہے۔ فقیر غنی کا محتاج ہوتا ہے، غنی کبھی بھی فقیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو غنی ہوتا ہے وہی مستحق للعبادہ ہے۔ جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور وہ غنی جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مبارکہ ہے نا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے، کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اس سلسلے میں سلف کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے جو حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور بعد میں وہ جن سب کے سب مسلمان ہو گئے، ہے نا، سب کے سب مسلمان ہو گئے اور جن دین اسلام کے اوپر آ گئے۔ یہ آیت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سلسلے میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ جن جو ہیں وہ اللہ رب العالمین
کہ اسلام میں دین میں داخل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے وہ لوگ، تو ان لوگوں کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بہرحال غور کیجئے اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل للمشرکین، مشرکوں سے کہیے، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، ان لوگوں سے کہیے جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنے زعم میں یعنی اپنی جانب سے کچھ معبودوں کو گڑھ لیا ہے، کچھ معبودوں کو بنا لیا ہے، دون اللہ، ہے نا، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، دون اللہ بہت جگہ پڑھتے ہوں گے جی قرآن میں اور احادیث میں۔ یہ دون اللہ دو معانی کو شامل ہے، غور سے سنیے گا۔ پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ الذین یعبدون دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو عبادت کرتے ہیں، خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے مشرکین وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ ایک معنی ہوا دون اللہ کا۔ اور دون اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سب لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو جی؟ آج سناٹا ہے بہت۔ جی بہرحال تو یہ دونوں معنی، جی فرما رہے ہیں، ہاں یہ دونوں معنی، جی سمجھ میں آ رہا ہے جی۔ ہاں یہ دونوں معنی اس کے اندر مقصود ہے اور شامل ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ حضرت عزیر ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ کیا اللہ کے علاوہ یہ جن جن کو پکارتے ہیں، کیا یہ مصیبت اور پریشانی کو تم سے دور کرنے کے اوپر قادر ہیں؟ نہیں، الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ لوگ مصیبت کو تم سے دور کرنے کے قادر نہیں ہیں۔ کیا تم کو مصیبت نہیں پہنچتی ہے؟ ضرور پہنچتی ہے۔ تم بھوکے ہوتے ہو، پیاسے ہوتے ہو، بیمار میں پڑتے ہو، تو جب بیمار پڑتے ہو، پیاسے ہوتے ہو، بھوکے ہوتے ہو، تو اللہ کے علاوہ جن جن کو تم اپنے زعم میں اپنی سوچ کے مطابق معبود اور رب سمجھتے ہو، کیا یہ مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ تم سے پریشانی کو ہٹا سکتے ہیں؟ چلیے ایک چیز ہوتی ہے دور کرنا، یعنی مصیبت کو ختم کر دینا، اور ایک چیز ہوتی ہے ہٹا کر کے دوسری طرف لے جانا۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، کشف کے معنی ہٹا دینا، اور تحویل کے معنی ایک جگہ سے لے کر کے دوسری جگہ پر پہنچا دینا۔ کیا یہ کرنے کے اوپر قادر ہیں؟ یہ سوال، نہیں، یہ کرنے کے اوپر قادر ہیں؟ اگر وہ لوگ قادر ہیں، اگر وہ لوگ قادر ہیں تو تم ان کی عبادت کرو، اور اگر قادر نہیں ہیں تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ محتاج ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالی کس طرح سے مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے اوپر قادر ہے، اس کو مشرکین نے اپنے نگاہوں کے سامنے مشاہدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں ایک قسم کا بخار تھا، شدید بخار۔ اس بخار میں جب لوگ پڑتے تھے تو کمزور ہو کر کے ٹیڑھے ہو جاتے تھے، ہڈیوں میں داخل ہو جاتی تھی وہ بخار، کمزور ہو جاتے تھے لوگ اس بخار کے ذریعے سے۔ اسی لیے ابھی ہم نے کہا کہ جب وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے صلح حدیبیہ کے بعد، تو مشرکین نے کہا کہ مدینے کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مدینے سے اس بخار کو تم منتقل فرما دے، تو اللہ رب العالمین نے مدینے سے اس بخار کو نکال کر کے جحفہ ایک مقام ہے، اس مقام کے اوپر منتقل کر دیا۔
مشرکین اس کو جانتے تھے. وہ یہود جو وہاں موجود تھے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا. یعنی اللہ رب العالمین مصیبت کو اٹھانے کے اوپر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ مصیبت کو، دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو دور کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، دور کرنے کے اوپر بھی قادر ہے. اسی طریقے سے مشرکین اس بات کو بھی جانتے تھے کہ جب وہ کشتی کے اوپر سوار ہوتے تھے اور کشتی ان کے بیچ سمندر میں ہچکولے کھاتی تھی، ڈوبنے کا جب یقین ہو جاتا تھا تو اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر کے خشکی میں لے آتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ شرک کرنے لگتے تھے. اسی کو اللہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ جن کو ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے، یہ کیا ان سے مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ پوچھئے ان سے، دور کر سکتے ہیں یا ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، دیکھیے، کہا اولئک الذین یدعون، یعنی وہ لوگ جن جن کو پکارتے ہیں اپنے گمان کے مطابق، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ لوگ معبود ہیں، ان کا خود حال یہ ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یعنی وہ لوگ خود اللہ رب العالمین کے جانب وسیلہ کے طلبگار ہیں. وسیلہ سے مراد قربت، اللہ تعالیٰ سے قربت کے طلبگار ہیں. کیسے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے. یعنی فرشتوں کو پکارتے ہیں تو فرشتے خود اللہ رب العالمین سے قربت کے طلبگار ہیں. حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں تو حضرت عیسیٰ خود اللہ رب العالمین سے قربت کے طلبگار ہیں، اور اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے. اور اطاعت و فرما برداری میں سب سے نمبر 1 کون سی اطاعت ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کی توحید، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہ لوگ خود توحید کے اوپر گامزن ہیں. یعنی تم لوگ اپنے زعم میں، اپنے گمان اور اپنے خیال کے مطابق اللہ رب العالمین کے ساتھ جن لوگوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو خالص کرنے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ اور ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے میں مسابقہ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، اور جو کسی کے رحم و کرم کا محتاج ہو وہ تمہارا رب نہیں بن سکتا ہے. جو خود نفع اور نقصان میں دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو وہ تم کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تمہیں کیا نفع دے سکتا ہے وہ؟ اگر ان کو نفع اور نقصان کی تھوڑی سی بھی ملکیت دی جاتی، تھوڑا بھی اختیار دیا جاتا، تو وہ لوگ خود اپنے آپ کو نفع پہنچا لیتے. وہ تم کو کیوں نفع پہنچاتے؟ اور جو خود اپنے آپ کے اوپر نفع پہنچانے کے اوپر قادر نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے نفع پہنچا سکتا ہے؟ اس کا اندازہ آپ لگائیے خود. کہا اللہ رب العالمین نے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. یہ لوگ جو چڑھاوا لے جا کر کے چڑھاتے ہیں، اگر چڑھاوا مکھی چھین کر کے لے جائے تو یہ مکھی کو ہانکنے کے قادر نہیں ہے، اس کو بھگانے کے قادر نہیں ہے. تمہاری فریاد رسی کیا کریں گے؟ تم کو جب تک وہ زندہ تھے تو خود چل سکتے تھے. ولی، جن کو ولی کہتے ہیں یہ لوگ، اور جن کی مزاروں میں جا کر کے یہ وہاں کے مجاور بنتے ہیں، وہاں چادر چڑھاتے ہیں، وہاں منتیں مانگتے ہیں، جب زندہ تھے تو وہ خود چل پھر سکتے تھے. مر جانے کے بعد اب ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اب ایسی گاڑی میں سوار ہیں جس کا 4 ڈرائیور ہوتا ہے. بغیر 4 آدمی کے ان کا ڈولا اٹھ نہیں سکتا ہے. کتنا محتاج ہیں وہ، خود سے نہا نہیں سکتے ہیں، خود سے وضو نہیں بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ زندہ ولی کے پاس جتنی طاقت نہیں ہے، مر جانے کے بعد اس کا طاقت ملٹیپل اور بڑھ جاتا ہے. انسان کے عقل کا میرے بھائیوں اس کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہے، جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے. دنیا کے تمام نفع اور نقصان کو سمجھنے والا
یہاں آ کر کے کیسا مار کھاتا ہے اور کس طرح سے گمراہی کا اور شیطان کے چنگل میں آ کر کے گرفتار ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو نفع دینے کے اوپر قادر نہیں ہیں، بلکہ ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے محتاج ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں وہ تمہاری محتاجی کیا دور کریں گے؟ تمہاری پریشانی وہ کیا دور کریں گے؟ ہے نا؟ یہ چیز اس آیت کریمہ سے سننے والے کو، ہم کو اور آپ کو 3 فائدے نصیب ہوتے ہیں جی، 3 فائدے ملتے ہیں۔ ان 3 فائدوں کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اعلان بھی یہ کرتے ہیں کہ کل ایک پروگرام میں ہم ہیں مصروف، تو کل کا درس نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ جمعہ کے دن ہم لوگ درس میں شامل ہوں گے، اور کل ایک جلسے کی وجہ سے ہم پروگرام کل کے درس میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے اللہ رب العالمین، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے دین اسلام کو زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ